حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس ملک پاکستان کے ایک وہ شخصیت جن کا نہ کوئی علمی حلقے میں مقام ہے، نہ علمی حلقہ میں ان کو کوئی پذیرائی حاصل ہے۔ میری مراد مفتی قوی ہیں جنہوں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کیا، اور میڈیا کے اندر اس چیز کو اٹھایا گیا، اچھالا گیا، چونکہ ہمارا میڈیا یہی چاہتا ہے کہ اہل علم شخصیات کو، اہل علم طبقات کو بدنام کیا جائے، ان کے مقابلے پر ایک چھوٹے سے بندے کو لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ کبھی ٹیلی ویژن کے اندر کوئی خاتون اداکارہ، فنکارہ این جی اوز کی بیٹھ کے علماء کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی نام نہاد اسکالر، پروفیسر چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی نام نہاد مفتی بن کر چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ جو انسان جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اسی سے رائے لی جائے۔ جب میڈیا کی بات آتی ہے تو میڈیا کے ماہرین سے بلا کر تجزیہ کرایا جاتا ہے، ڈیفنس کی بات آتی ہے تو ڈیفنس کے تجزیہ نگار کو بلایا جاتا ہے، اور جب اکانومی کی بات آتی ہے تو اکانومی کے ماہر کو لا کے بٹھا کر اس سے تجزیہ کرایا جاتا ہے۔ جب عدلیہ کی بات آتی ہے تو عدلیہ کے ماہر کو لا کر ٹیلی ویژن پہ بٹھا کر اس سے تجزیہ کرایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب بھی معاملات کسی بھی رخ کے آتے ہیں تو اس شعبے کے ماہر کو، تجزیہ نگار کو لا کر میڈیا پہ بٹھایا جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بات عدلیہ کی ہو رہی ہو اور میڈیا پہ لا کر ایک فنکار کو بٹھا کر عدلیہ کے بارے میں تجزیہ کرایا جائے، بات ڈیفنس کی ہو رہی ہو اور ایک اداکار آ کر ڈیفنس کے بارے میں تجزیہ کرے۔ لیکن اسلام اور مسلمان، ہمارے میڈیا کے اندر ان کا مقام ایسا ہے کہ بات اسلام کی ہوتی ہے، بات اہل ایمان کی ہوتی ہے، اور تجزیہ اسلام کا ماہر نہیں، قرآن و سنت کا ماہر نہیں، ایک فنکار، اداکار، گلوکار وہ کر رہا ہوتا ہے۔ مفتی محمد قوی صاحب بھی ایک فنکار سے کم نہیں ہیں، ایک اداکار سے کم نہیں ہیں۔ ان کی شخصیت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، وہ کس چیز کے ماہر ہیں، کون سی گفتگو کے ماہر ہیں، کس کردار کے ماہر ہیں، ان کا علمی حلقوں میں حیثیت، مقام کیا ہے۔ یہ بات میڈیا بھی جانتا ہے، ادارے بھی جانتے ہیں، اور پاکستان نہیں دنیا کا ہر فرد تقریباً جانتا ہے۔ وہ فحش گوئی میں مشہور ہیں، فحش گوئی کے اندر لطیفے سنانے میں، آوارہ لوگوں کو خوش کرنے میں ایک مہارت رکھتے ہیں، لیکن مساجد کے، مدارس کے، خانقاہوں کے، اہل اللہ کے، طلباء کے، علماء کے ہرگز ترجمان نہیں ہیں۔ ہرگز ان پر نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی دینی شخصیت ان پر اعتماد کرتی ہے، نہ ان کی عزت کرتی ہے اس طرح جس طرح عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا مقام ہے۔ مفتی محمد تقی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام میں نہیں، عالم کفر میں بھی اللہ نے عزت اور پذیرائی عطا فرمائی ہے۔ رشیا نے ان کو خلت بنایا، ایوارڈ دیا، پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں نے ان کو ایوارڈ دیے، ان کی بینکنگ کی خدمات اسلامی پر، ان کی دیگر قربانیوں، محنت پر۔ وہ شیخ الاسلام کہلانے کے لائق بھی ہیں۔ اس دور کے اندر پوری دنیا کے اندر
چند گنی ہوئی شخصیات عرب و عجم میں ہیں جن میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب واحد شخصیت ہیں جن کو شیخ الاسلام کہنا ان کے شایان شان ہے۔ اللہ نے مقبولیت دی ہے پوری دنیا کے اندر، یورپ و امریکہ ہو، افریقہ ہو یا ایشیا ہو، عرب ہو، عربی میں مہارت، فی البدی کلام کی جس اللہ نے ملکہ عطا فرمایا، انگلش میں مہارت، فی البدی کلام کا ملکہ عطا فرمایا، اردو میں، تصوف میں، فقہ میں، حدیث میں، قرآن میں، منطق میں، ہر فیلڈ میں اللہ نے مقام منصب عطا فرمایا، اور ایسی عظیم شخصیت کو چیلنج کر رہا ہے وہ انسان جس کا اپنے محلے میں بھی علمی کوئی مقام نہیں ہے، جس سے میڈیا تک، اور میڈیا نے ایسے بندے چند رکھے ہوتے ہیں جن کو اہل حق کے سامنے لا کھڑا کر کے وہ اپنی مشہوری کرتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بارے میں عالمی رپورٹ جاری ہوئی ہے، نیٹ پہ موجود ہے کہ دنیا کی 500 مشہور معروف اسلامی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات میں نمبر 1 ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، تو ہم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، یہ ملک پاکستان کے اندر آپ کا فیصلہ چلتا ہے، آپ کا فتویٰ چلتا ہے، اور انشاءاللہ جو فیصلہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہوگا وہی انشاءاللہ اہل مدارس، اہل مساجد اور اللہ والے پسند کریں گے۔ مفتی قوی صاحب اپنی حیثیت خود دیکھیں آئینہ کے اندر، ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتے، نہ ان کو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مفتی جوتے اٹھانے کے لائق نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ بھی لوٹیں واپس اپنے اس منصب کی طرف جو اللہ نے آپ کو ظاہری نام دیا ہے مفتی کا۔ آپ اللہ والوں کو بدنام نہ کریں، آپ آ جائیں واپس، چھوڑ دیں یہ چیزیں جو آپ کو ہی بدنام کر رہی ہیں، مفتی قوی صاحب جو آپ کو ہی بدنام کر رہی ہیں، اسلام کو ہی بدنام کر رہی ہیں، مدارس کو ہی بدنام کر رہی ہیں، آپ کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔